ابراہیم ابن ادہم ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں، اور علم کے میدان میں انہوں نے اپنا لوہا منوایا ہے، اور علم کے میدان میں انہوں نے بہت بڑا نام پیدا کیا ہے۔ جن لوگوں کا علم کے ساتھ واسطہ ہے، تعلق ہے، جو علماء ہے، ان کے مقام اور مرتبے سے علم کے میدان میں یہ لوگ واقف ہیں اچھی طرح سے۔ یہ تھے ایک بادشاہ، بادشاہت سے علم کی طرف آنا، یہ ان کا ایک عجیب اور انوکھا سفر ہے۔ بہت بڑے بادشاہ تھے، اور واقعہ یوں ہوا کہ ان کی جو نوکرانی تھی، جو ان کے کمرے کی صفائی کیا کرتی تھی اور جو ان کے لیے بستر وغیرہ بچایا کرتی تھی، ایک رات ابراہیم ابن ادہم نے ان سے کہا کہ جاؤ میرا بستر بچاؤ، آرام کرنے کا ٹائم ہے۔ یہ باندی اور نوکرانی جب ان کے کمرے میں چلی گئی، انہوں نے بستر بچایا تو بڑا زبردست بادشاہ کا بستر تھا، بڑا خوبصورت بستر، اور بڑے قیمتی قیمتی چادر اور بڑے خوبصورت اور قیمتی تکیا جو ہے اس کے ساتھ لگے ہوئے ہیں۔ تو اس باندی کے ذہن میں آیا کہ کتنا زبردست پرسکون ماحول ہوگا، اس پر جب بادشاہ سوتے ہوں گے تو کتنی گہری اور زبردست نیند آتی ہوگی۔ ابھی تو بادشاہ کے آنے میں تھوڑی دیر ہے، ذرا میں اس بستر کو چیک کر لیتی ہوں۔ چنانچہ بستر کو چیک کرنے کے لیے یہ نوکرانی لیٹ گئی تھوڑی دیر کے لیے۔ اب کہا چٹائیوں پر اور خالی زمین پر لیٹنے والی باندی، اور وہ اتنے نرم نرم بستروں اور تلائیوں پر جب لیٹ گئی تو اتنا آرام دہ اور سکون دہ ماحول تھا کہ اس باندی کی فوراً آنکھ لگ گئی اور یہ سو گئی۔ بادشاہ کا ٹائم پورا ہو گیا، بادشاہ آیا تو ابراہیم ابن ادہم نے دیکھا کہ میری نوکرانی جو ہے وہ میرے بیڈ پر، میرے بستر پر لیٹی ہوئی ہے، اور یہ بات ان کو بہت بری لگ گئی، بہت غصہ آیا ہے اس بات پر۔ باندی کو جگایا اور اس سے کہا کہ تم نے یہ حرکت کیوں کی ہے، اس کی تمہیں سزا ملے گی۔ چنانچہ سزا کا تعین ہوا، اور ابراہیم ابن ادہم نے جلاد کو حکم دیا کہ اس کو کوڑے مارے جائے۔ جلاد آیا اور بادشاہ کی حکم کی تعمیل کرتے ہوئے باندی کو اور نوکرانی کو جب سزا دینے لگ گیا تو ان کوڑوں کی وجہ سے، ڈنڈے مارنے کی وجہ سے اس کو تکلیف ہو رہی تھی، وہ چیخیں مار رہی تھی اور رو رہی تھی۔ اچانک درمیان میں وہ ہنسنے لگ گئی، تو بادشاہ نے سزا کے بعد کہا کہ رونے کی وجہ تو سب کو معلوم ہے کہ کوڑے لگ رہے تھے، تکلیف تھی، درد ہو رہا تھا، اس کی وجہ سے رو رہی تھی، لیکن اچانک درمیان میں ہنس رہی تھی، ہنسنے کی وجہ کیا ہے؟ تو اس باندی نے جواب دیا کہ میں 5 منٹ اس بستر پر لیٹی تو مجھے اتنی زیادہ سزا مل گئی، اتنی تکلیفیں مجھے اٹھانی پڑی۔ آپ تو ساری زندگی اس بستر پر لیٹے رہتے ہو، آپ کو اللہ کے دربار میں کتنی سزا ملے گی، کتنا حساب کتاب جو ہے آپ کے ساتھ ہوگا، اور اللہ کس طرح سے آپ سے حساب کتاب لیں گے۔ بس یہی بات سوچتے ہی مجھے ہنسی آئی اس بات پر، اور اس لیے میں ہنسی۔ تو ابراہیم ابن ادہم کے ذہن میں یہ بات پڑ گئی، اور وہ سوچنے لگا کہ واقعی میں کتنے عرصے سے اللہ کی کتنی ساری نعمتوں میں ہوں، نرم نرم بستر ہے، بادشاہت ہے، دنیا کی ہر نعمت مجھے ملی ہوئی ہے، میرے ساتھ اللہ تعالیٰ حساب کتاب جو کریں گے، میں اللہ کو ان نعمتوں کا کیا جواب دوں گا۔ ساری رات نیند نہیں آئی، اسی بات پر سوچتا رہا سوچتا رہا سوچتا رہا۔ صبح ہو گئی، صبح اپنے تمام وزراء کو اپنے پاس بلایا اور ان سے کہا کہ اپنی بادشاہت اور سب کچھ لے لو اور سنبھال لو، مجھے مزید تم لوگوں کا بادشاہ نہیں رہنا ہے، تمہاری مرضی ہے، جس کو بادشاہ بناتے ہو، جو کچھ کرتے ہو کرو، مجھے مزید بادشاہت کی زندگی نہیں گزارنی ہے۔ اس بادشاہت کی زندگی کو، اس عیش و عشرت کی زندگی کو چھوڑ کے علم کی طرف آ گئے، اور علم میں پختگی حاصل کی، گہرائی اور بہت زبردست طریقے سے محنت کر کے علم حاصل کر دیا، بڑے شوق سے علم حاصل کر دیا،
اور اس کے بعد انہوں نے علم میں یہ مقام اور مرتبہ پیدا کیا۔